وعلى آله وصحبه الأخيار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وفي رواية أخرى ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ونيتكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک مبارک مذہب دیا ہے، اور دین ہم سب کی آسانی کے لیے بھی ہے اور کامیابی کے لیے بھی ہے. اس لیے حدیث مبارکہ میں اس دین کے تعلق سے بہت سارے فوائد آئے ہیں، جن فوائد میں سے ایک فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر یہ دین اسلام سریا پر بھی ہوتا، یعنی چاند ستاروں پر بھی ہوتا، تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس دین کو وہاں سے بھی لے کر آ جاتے، کیونکہ دین میں اللہ نے سہولت رکھی ہے. حدیث میں آتا ہے الدین یسر، کہ اس کائنات میں اگر سب سے کوئی آسان چیز ہے تو وہ ہے دین اسلام. مگر اللہ معاف کرے، اس زمانے میں مسلمانوں نے ہی اپنے مذہب کو مشکل بنا دیا ہے، کیونکہ ذہن میں کمپیریزن آ گیا ہے. ایک مسلمان خود غیروں کے مذہب کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ان کے مذہب میں ہفتے میں ایک بار جاؤ تو بھی چل جائے گا، مہینے میں ایک بار جاؤ تو بھی چل جائے گا، سال میں ایک بار جاؤ تو بھی چل جائے گا، اور نہ بھی جاؤ تو بھی چل جائے گا. مگر جب اسلام پر غور کیا جاتا ہے، ہمارے مذہب پر غور کیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے ذہن میں بات آتی ہے کہ صاحب یہ تو روزانہ 5 بار کی بات کر رہے ہیں. تو پھر دل اور دماغ اس چیز کے فیصلے پر اتر آتا ہے کہ اسلام بڑا مشکل مذہب ہے، اس میں بہت مشکلات ہیں. اس لیے جتنی طاقت ہے، جتنی کوشش کر سکتے ہیں اتنا فالو کر سکتے ہیں، باقی اس کے علاوہ تو ہمارے بس کا نہیں ہے. یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جن کے سامنے مذہب نہیں ہے اور مذہب کے فائدے نہیں ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے دن اس نیت سے غسل کیا کہ آج جمعہ کا دن ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کی بالوں کے جڑوں میں چھپے ہوئے گناہوں سے بھی اس کو پاک کر دیتے ہیں، اور اس کے پچھلے تمام گناہوں سے اس کو پاک کر دیتے ہیں. اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اس نیت سے جمعہ کے دن غسل کرے کہ آج جمعہ کا دن ہے، اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن اس نیت سے غسل کرے کہ آج جمعہ کا دن ہے، اس کو 2 اجر ملتے ہیں. تو پوچھا گیا ایسے کون سے 2 اجر جمعہ کے دن ملتے ہیں؟ تو فرمایا ایک دوسروں کے مقابلے پر آج کے دن غسل کرنا، اس کا اجر دیا جاتا ہے، اور دوسرا اس چیز کا دیا جاتا ہے کہ اب یہ غسل کر کے اللہ کے گھر کی طرف آئے گا، اس کا اجر دیا جاتا ہے. اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص مسجد پیدل چل کر آئے وہ ایسا ہے جیسا احرام باندھ کر حج پر جا رہا ہوں. اور آپ خود بتائیے کہ جو شخص احرام باندھ کر حج پر جا رہا ہو، جب وہ وہاں سے واپس آئے گا تو اس پر کوئی گناہ باقی رہے گا؟ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص گھر سے وضو بنا کر مسجد پیدل چل کر آئے، اسے ہر قدم پر ایک نیکی دی جائے گی، ہر دوسرے قدم پر ایک گناہ معاف کر دیا جائے گا، اور ہر تیسرے قدم پر اس کے درجات بلند کر دیے جائیں گے. اس لیے روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو مسجد میں آتا ہوا دیکھو، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو. ساری دنیا جس کو بے ایمان کہنے کے لیے تیار ہے اور ایمانداری کے خلاف کہنے کے لیے تیار ہے، اللہ رب العزت اس کو مسجد میں آنے کی برکت سے ایمانداری کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں.
کہ سب سے بڑا ایماندار وہ شخص ہے کہ جو مسجد میں آ جائے، اور حکم دیا گیا کہ اس کو ایماندار کہنا شروع کر دو کیونکہ وہ مسجد آ رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد نبی کا ایک ماحول تیار کیا، اور اس ماحول میں چند اعمال کو شروع کیا۔ روایت میں ہے کہ مدینہ منورہ کے قریب ایک چرواہا تھا، وہ اپنی بکریوں کو مسجد نبی سے چرانے کے لیے بہت دور لے کر گیا۔ اس وقت تک وہ چرواہا اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر جا رہا تھا، مقدر سے ایک بھیڑیا سامنے سے چل کر آیا، تو چرواہے کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ بھیڑیا میری بکریوں کی فراق میں ہے اور یہ بھیڑیا میری بکریوں پر حملہ کر رہا ہے۔ اس لیے چرواہا بکریوں کی حفاظت کے لیے بکریوں کے سامنے آ گیا۔ تو روایت میں ہے کہ چرواہے کا اور بھیڑیے کا آمنا سامنا ہوا۔ جب ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو اس وقت اللہ نے بھیڑیے کو انسانی زبان دی بولنے کی، اور بھیڑیے نے انسانی زبان میں یہ کہا کہ تو یہاں اتنی دور بکریاں چرانے آ گیا ہے، وہاں مسجد نبی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، اب تک تو اسلام میں داخل نہیں ہوا کہ تم یہاں بکریاں چرانا ہے۔ تو روایت میں ہے کہ وہ ساری بکریوں کو ہکیلتا ہوا مسجد نبی کے پاس لے آیا، اور ساری بکریوں کو مسجد نبی کے باہر باندھا، اور باندھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس بھیڑی کی کارگزاری سنائی۔ تو روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا کے پورے مدینے کو مسجد میں جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اس چرواہے سے کہا کہ جس طرح تمہارے ساتھ کارگزاری گزری ہے اس بھیڑیے کی، ان سب کو سناؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب بھیڑیے کے پاس اتنی طاقت آ گئی تھی کہ وہ اس چرواہے کو مسجد پہنچا رہا تھا کہ تجھے اب تک اسلام نہیں ملا، تو مسجد چلا جا، تو اس وقت بھیڑیا کلمہ بھی پڑھا سکتا تھا، اور بھیڑیے کا کلمہ پڑھانا فرض تھا اس وقت جب انسانی زبان آ چکی تھی، مگر علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھیڑیے نے کلمہ اس لیے نہیں پڑھایا کہ تجھے اصل کلمہ اور اس کی حقیقت جو ملے گی وہ مسجد سے ملے گی، مسجد کے باہر سے نہیں مل سکتی۔ اس لیے آپ خود دیکھیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر سڑک کے راستے پر چل کر جا رہا ہو اور ایک مریض سامنے سے آ رہا ہو، اور وہ مریض چوراہے پر ڈاکٹر صاحب سے کہے ڈاکٹر صاحب ذرا چیک کر لو صبح سے بخار ہو، تو مجھے بتائیے کیا چوراہے پر ڈاکٹر صاحب اس کو چیک کر لیں گے؟ ڈاکٹر صاحب ایک ہی چیز کہیں گے، آپ کلینک پر آئیے، اطمینان سے بیٹھ کے بات کریں۔ کسی کا کوئی کیس اٹکا ہو اور وکیل صاحب سامنے سے آ رہے اور چوراہے پر کہ وکیل صاحب ذرا یہ دیکھ لو، یہ مسئلے کا حل کرنا ہے، تو وکیل صاحب کہیں گے آپ آفس پر آئیے، اطمینان سے بیٹھ کر وہاں بات کی جائے۔ کسی کا جوتا ٹوٹ گیا ہو اور موچی سبزی خریدنے جا رہا ہو اور چوراہے پر ٹکرا جائے اور روک کر کہے ذرا اس کو سل دو، تو وہ موچی یہ کہے گا کہ صبح 10 بجے اس کونے پر میری دکان ہے، میں آ کے بیٹھتا ہوں، اس جوتے کو وہاں لے آتا ہوں، چاہے تو کتنے بڑا وکیل ہو، کتنے بڑا ڈاکٹر ہو، کتنے بڑا پروفیسر ہو، چوراہے پہ جوتا نہیں ٹھیک کرو۔ کہ جب ایک ڈاکٹر، ایک وکیل اور ایک موچی اپنی دنیاوی ضرورت کو اور کسی سامنے والے کی دنیاوی ضرورت کو چوراہے پر پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایمان والے کی آخرت کے مسئلے کا حل چوراہے پر کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ اس کی مسئلے کے حل کی جگہ تو مسجد ہے۔ اس لیے قرآن نے یہی بات کہی کہ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، یہ 10ویں پارے کی آیت ہے کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ مساجد میں بھرنے کی فکر کرے گا۔ علماء نے اس آیت کی تشریح میں یہ بات لکھی ہے کہ جو لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکے اور مسجد کے ماحول میں آنے سے روکے، وہ اب تک اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین نہیں لایا ہے، اس کا ایمان ادھورا ہے۔ علماء نے اس آیت کی تشریح میں یہ بات لکھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی مسجد کے ایک ماحول کو تیار کیا ہے کہ روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے صحابہ کو لے کر بیٹھے اور صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اتنے میں دیہات کا آدمی مسجد نبی کے دروازے پر آیا اور دروازے سے کہنے لگا علمنی دینی مما علمک اللہ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ دین سکھائیے جو آپ کو آپ کے رب نے سکھایا ہے۔
تو روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے اکابرین صحابہ کو چھوڑ کر اس طرح نئے دیہاتی کو دین سکھانے کے لیے مسجد کے دروازے پر پہنچ گئے. حتیٰ کہ روایت میں یہاں تک ہے کہ آپ کے لیے کرسی لائی گئی جس کے پائے لوہے کے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کرسی پر بیٹھے اور اس تنہا دیہاتی کو دین اسلام سکھایا، ارکان اسلام سکھائے، اور سکھانے کے بعد چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس سے سوال کیا کہ میں نے تمہیں جو سکھایا ہے وہ تم کتنا سمجھے ہو، تو مجھے بتاؤ. تو جب اس نے دہرایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو روایت میں ہے آپ نے فرمایا ابھی تم بات ادھوری سمجھے ہو اور پکا کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد جس طرح امام گھومتا ہے اس طرح گھومے. تو گھومنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ کی مسجد میں ایک نیا شخص آیا ہے جن کا نام تھا واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ. وہ اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے مگر نماز کا ایسا اجتماعی ماحول تھا کہ کافر کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ نماز چھوڑ دے. منافق تو بہت دور کی چیز ہے کہ کفر کی حالت میں اسلام میں داخل ہونے کی نیت سے اور نماز میں داخل ہونے کی نیت سے مسجد آ گئے. تو روایت میں آپ دعا کرا کے فوراً چل کر ان کے پاس گئے اور عصر سے مغرب ان کو لے کے بیٹھے. آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہیں سمجھایا. تو روایت میں ہے کہ مغرب کی اذان ہو رہی تھی اور واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے. اور کیسا کام لیا اللہ نے کہ واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ نے انہیں 165 سال کی عمر دی اور علم حاصل کرا، صحابہ میں علماء بنے اور ملکوں میں پھرے اور ملکوں میں جا کے لوگوں کو قرآن حدیث سکھائے. 165 سال کی عمر میں انتقال کہ ایک ایک کی فکر ایسے کی گئی. اس لیے مشکاۃ شریف کی شرح ہے مظاہر حق، کل بھی میں نے بات یہ اسٹوڈنٹس کے سامنے رکھی. اس میں واضح طور پر بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے 23 سال کا معمول اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پورے 2.5 سال کے زمانے کا معمول اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پورے 10.25 اور 10.5 سال کے زمانے کا معمول یہ تھا کہ یہ تینوں حضرات مسجد نبی کے ممبر پر بیٹھ جاتے تھے، لوگوں کو قریب بلاتے تھے اور قریب بلا کر التحیات یاد کرایا کرتے تھے. اس زمانے میں التحیات کا یاد کرانا بہت ہلکا کام سمجھا جاتا ہے. یاد کرانے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اور التحیات یاد کرو، وہ چھوٹے حافظ جی یاد کرائیں گے. میں تو مفتی ہوں، میں تو عالم ہوں، میں شیخ الحدیث ہوں. وہاں دو جہاں کا سردار اور شیخین رضی اللہ عنہما لوگوں کو التحیات یاد کرا رہے ہیں ممبر سے. کیوں؟ کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ نماز میں التحیات کا پڑھنا واجب ہے. ٹھیک اسی طرح التحیات کا پڑھنا واجب ہے تو التحیات کا یاد کرنا اور کرانا بھی واجب ہے. التحیات کا یاد کرنا اور کرانا بھی واجب ہے. اس لیے اس واجب کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو التحیات یاد کرائے. حالانکہ اس زمانے میں اس چیز کو ممبر سے بیان نہیں کیا جاتا. ممبر سے ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے جو لوگوں کے دلوں کی چاہت ہو. لوگ کہیں کہ واہ کیا بیان ہوا. نہیں، آپ خیر القرون کے زمانے پر غور کریں گے. 1442 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے ان چیزوں کو تقسیم کیا تھا جو لوگوں کی روزمرہ کی زندگی کی چیزیں تھیں. کہ صحابی اسلام میں داخل ہوئے اور داخل ہوتے ہی سب کے سامنے کھڑوں کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں اسلام میں داخل ہونے سے پہلے ہنٹنگ کرتا تھا، جانوروں کا شکار کیا. اسلام کیا کہتا ہے جانوروں کے شکار کے بارے میں؟ یہ تنہا صحابی کا سوال ہے کہ میں اسلام میں داخل ہونے سے پہلے شکار کیا کرتا تھا، اسلام کیا کہتا ہے؟ تو روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. اس طرح صحابی کے سوال پر قرآن کی پوری ایک سورت نازل ہو گئی، 6 پارے کی سورہ مائدہ، اور فرمایا حضور کو کہ نبی جی ان کو بتائیے کہ ان جانوروں کا شکار حلال ہے، ان کا حرام ہے، ان کا مکروہ ہے، اور ان جانوروں کی طرف دیکھنا ہی نہیں. کہ ایک صحابی کا سوال اور ساری قیامت تک کی امت کو اس کا جواب دیا گیا. اس لیے اس سورت کا نام رکھا گیا مائدہ. اور مائدہ عربی میں اس کو کہتے ہیں کہ جس دسترخوان پہ کھانا سجا ہو اس کو عربی میں مائدہ کہا جاتا ہے. اور جس دسترخوان پہ کھانا نہ ہو، صرف خالی دسترخوان بچھا ہو، اس کو عربی میں سفرہ کہا جاتا ہے. اس لیے اس سورت کا نام مائدہ رکھا گیا. اور ایک اس سورت کا نام اکل اور شرابہ، سورت کو اکل والا شرابہ، کہ کھانے پینے کی قیامت تک کے جتنے مسائل بھی آئیں گے، جس ملک میں کوئی کھانے پینے
دینی کی نئی چیز آئے گی، اگر اس پر فتویٰ نکالنا ہوگا تو اسی صورت کو اٹھایا جائے گا اور قیامت تک اس صورت کو سامنے رکھ کر لوگوں کو فتویٰ دیا جائے گا کہ یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے اور یہ مکروہ ہے۔ کہ ایک تنہا صحابی کا سوال اور کھانے پینے کے تمام مسائل کو قیامت تک کے لیے دور کر دیا۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی ممبر پر چڑھ کر صحابہ کو 2 رکعت پڑھ کے دکھائی۔ 2 رکعت کیسے؟ کیوں؟ ممبر نماز بتانے کی جگہ نہیں، اس لیے بتائی کہ آخری صف والا میں دیکھ لیں کہ نیت ایسے باندھی جائے گی، ہاتھ یہاں تک اٹھایا جائے گا اور نیت یہاں باندھی جائے گی، نظریں یہاں رکھی جائیں گی، رکوع ایسے کیا جائے گا، رکوع میں اتنا جھکا جائے گا، سمیع اللہ لمن حمدہ میں اتنا کھڑا کیا جائے گا، اپنی کمر کو اتنا سیدھا کیا جائے گا۔ اور روایت میں جب سجدہ کرنے کی باری آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور صحابہ کو سجدہ کر کے دکھا۔ اس لیے ابو نعیم کی روایت ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں مسجد حرم میں ایک جگہ پر آئے اور مسجد کے ایک حصے پر مارا، پر مارتے ہی اس زمین سے پانی نکلا۔ پانی نکلتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے قریب بلایا اور قریب بلا کر جبرائیل علیہ السلام نے عملی طور پر وضو کر کے دکھایا، پریکٹیکلی، اور وضو کرنے کے بعد فرمایا کہ اب آپ وضو بنائیے۔ جب وضو بن گیا حضور کا تو روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے بیت اللہ کے قریب اور حضور کو پیچھے کھڑا کرا اور 2 رکعت پڑھ کے دکھائی اور سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ اب آپ پڑھائیے 2 رکعت، میں پیچھے کھڑا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے عملی طور پر وضو سکھایا اور نماز سکھائی اور سکھانے کے بعد چھوڑ نہیں دیا، خود کروایا کہ ہم بھی تو دیکھیں آپ کا چہرہ صحیح دھل رہا ہے کہ بھی نہیں، آپ کے ہاتھ صحیح دھل رہے کہ بھی نہیں، آپ کا مسا صحیح ہو رہا ہے کہ بھی نہیں، آپ کے پاؤں صحیح دھل رہے کہ بھی نہیں، آپ کا رکوع سجدہ قوما جلسہ قیام یہ صحیح ہے کہ بھی نہیں، ہم بھی تو دیکھیں، کیونکہ اگر آپ کا صحیح ہے تو قیامت تک کی پوری امت کا صحیح ہے، اور اللہ نہ کرے آپ کی کسی عمل میں کوئی آگے پیچھے چیز ہو گئی تو پوری قیامت تک کی امت میں آگے پیچھے ہو جائے گی۔ اس لیے عملی طور پر سکھایا گیا۔ اور دوسری بات علماء نے اس واقعے پر لکھی ہے کہ اب تک حضور کو معراج بھی نہیں ہوئی اور وضو کی آیتیں نازل بھی نہیں ہوئی، کہ وضو سکھایا گیا مکہ میں اور وضو کی آیتیں نازل ہوئی مدینے میں، کہ فرضیت کی گئی وضو کی مدینے میں، مگر ان آیتوں پر عمل کرا گیا اور پریکٹیکلی سکھایا گیا وضو مکے میں، کہ پہلے آپ عمل سیکھ لیجیے، جب آپ عمل سیکھ لیں گے تو اس کی فرضیت جب آئے گی تو اس کو کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اس لیے معراج سے پہلے آپ کو نماز سکھا دی گئی کہ رکوع سکھا دیا گیا، سجدہ سکھا دیا گیا، پھر یہ جب عمل سکھا دیا گیا تو روایت میں ہے کہ جبرائیل السلام چلے گئے۔ اس عمل کو سکھانے کے بعد آپ خاموش نہیں رہے بلکہ اس عمل کو لے کر اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آؤ خدیجہ مجھے 2 عمل سکھائے گئے میں تمہیں سکھاؤں۔ اما خدیجہ کے سامنے حضور نے وضو بنایا اور اما خدیجہ کو دکھایا کہ دیکھو ایسے وضو بنایا، اور وضو بنانے کے بعد فرمایا کہ آؤ وضو بناؤ، کہ بیوی کو عملی طور پر وضو بنا کے دکھایا، اور جب وضو بن گیا تو اب آگے بڑھے اور بیوی کو پیچھے کھڑا کرا اور 2 رکعت پڑھائی۔ جب یہ دونوں حضرات اتحیات میں تھے اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور حضرت علی کی نظر پڑی کہ یہ کوئی عمل چل رہا ہے تو بغیر وضو کے ہی نماز میں داخل ہو گئے حضرت علی۔ سلام پھیر کر حضور نے فرمایا علی اس طرح نہیں، بلکہ ہم نے نماز میں داخل ہونے سے پہلے اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے سر کو، اپنے پاؤں کو اس طرح پاک کیا ہے۔ حضرت علی کو وضو سکھایا، پھر 2 رکعت پڑھوایا کہ ایک وقت میں مرد کی زندگی میں، عورت کی زندگی میں اور بچے کی زندگی میں تینوں طبقات میں عملی طور پر وضو اور نماز آ گئی۔ اس زمانے میں نماز اور وضو کیسے سکھایا جا رہا ہے؟ یا تو ممبر سے بیان کر کے، یا کتاب میں چھاپ کر، یا میسج میں ٹائپ کر کے، یا دیوار میں چپکا کر لوگوں کو کہا جا رہا ہے وضو سیکھ لو، نماز سیکھ لو۔ جب سے امت کتابوں کے حوالے ہوئی ہے تب سے امت غفلت پر آئی، لوگوں کو خبر ہی نہیں ہے کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، رکوع سجدہ کیسے کیا جاتا ہے، خبر ہی نہیں۔ اس لیے روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ عراق گئے، عراق والوں نے سوال کیا کہ ہمیں وضو بنانا سکھائیے، تو ان سے یہ نہیں کہا لاؤ کاغذ قلم میں لکھ کے دے دوں گا تم اس کو پڑھ لینا، بلکہ فرمایا کہ لوٹے کے اندر پانی لے کر آؤ، اور جو لوٹے میں پانی لایا گیا تو اونچی جگہ اس پانی کو لے کر بیٹھ گئے
اور فرمایا اب سب کو نیچے جمع کر لو، اور عملی طور پر وضو بنا کے دکھایا۔ وضو بنانے کے بعد فرمایا ہاکانہ وضوء لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ وضو ہے جو مجھے میرے آقا نے سکھایا ہے۔ کہ وضو بیان کرنے کی چیز نہیں ہے، میسج میں ٹائپ کرنے کی چیز نہیں ہے، کتاب میں چھاپ کر دینے کی چیز نہیں ہے، دیوار پر چپکانے کی چیز نہیں ہے، یہ تو لوگوں کو بازار کے اور گھروں کے ماحول سے نکال کر مسجد کے ماحول میں لا کر وضو خانے پہ لے جا کر عملی طور پر سکھانے کی چیز ہے کہ دیکھو چہرہ ایسے دھویا جائے گا، ہاتھ ایسے دھویا جائے گا، مسح ایسے کیا جائے گا، پاؤں ایسے دھو جائیں گے، رکوع سجدہ ایسے کیا جائے گا۔ ورنہ اللہ معاف کرے آپ وضو خانے پہ کھڑے ہو جائیے یا نماز کے بعد تھوڑی تاخیر سے سنتیں پڑھیے، اکثر لوگوں کا وضو غلط ملے گا، اکثر لوگوں کا قیام جلسہ قوما سب غلط ملے گا، کسی کا رکوع صحیح نہیں ہے، کسی کا سجدہ صحیح نہیں ہے۔ آپ خود دیکھیے روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی نماز دیکھ رہے صلی فإنک لم تصلی، اور اس کو کیا فرما رہے کہ نماز دورہ تیری نماز نہیں ہوئی۔ اس طرح آپ نے اسے 4 دفعہ کہ تو نماز ہو رہا تیری نماز نہیں ہوئی ہے، کبھی رکوع غلط ہے، کبھی سجدہ غلط ہے، کبھی قوما غلط ہے، کبھی جلسہ غلط ہے، کہ عملی طور پر سکھانے کی چیز۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے قیامت میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہو، سب سے پہلا سوال، اور فرمایا جس کی نماز صحیح اس کا پورا دین صحیح، اور جس کی نماز غلط ہو گئی اس کا پورا دین غلط ہو گیا۔ ورنہ اللہ معاف کرے اس زمانے میں ایسی فارمیلٹی کی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، ایسے فارمیلٹی کے طریقے اپنائے جا رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں بس جتنا ہو رہا اتنا ہی کافی ہے بس، اور ہم تو یہ کہتے ہیں جتنی خوبصورتی میں آرٹس شیٹ میں پیپر آنسر لکھا جاتا ہے اتنی خوبصورت نماز بھی ہونا چاہیے، جتنا ڈائیگرام کو سمجھایا جاتا ہے اس کو لیبلنگ کری جاتی ہے ایگزام میں اتنی خوبصورت آپ کا وضو بھی ہونا چاہیے۔ ہاں اچھے پڑھے لکھوں کو دیکھ لیا کہ باریکی اگر ان سے پوچھ لو تو خبر نہیں ہوگی۔ یہاں مردوں کا حال یہ ہے، میں آپ کو آگے کی بات بتاؤں، مفتی سلمان صاحب منصور پوری نے اپنی کتاب ہے کتاب المسائل، پڑھنے کی ضرورت ہے، پڑھے لکھوں کے لیے ہے یہ کتاب۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں 24 چیزوں کا فرق ہے، مرد اور عورت کی نماز میں 24 چیزوں کا فرق ہے، صرف عورت کی نماز میں 24 چیزوں کا فرق ہے، تو عورت کے دن میں کتنی چیزوں کا فرق ہو کہ مرد تو باہر سے نیت باندھے گا مگر عورت دوپٹے کے اندر سے نیت باندھے گی، مرد ناک کے نیچے نیت باندھے گا مگر عورت سینے پر نیت باندھے گی، عورت رکوع میں پورا نہیں جھکے گی مگر مرد رکوع میں پورا جھک جائے گا۔ کیوں عورت رکوع میں پورا نہیں جھکے گی؟ اس کی مصلحت لکھی ہے کہ کل کو اس کے پیٹ میں کوئی نعمت آ گئی تو اس کو رکوع میں پورا جھکنے میں تکلیف ہوگی، اس لیے شریعت نے اس کو آسان کر دیا کہ عورت شروع سے ہی آخر تک پوری زندگی رکوع میں پورا نہیں جھکے گی، کہ عورت کے سجدے میں جانے کا طریقہ الگ ہے اور مرد کے سجدے میں جانے کا طریقہ الگ ہے، عورت کے عطیات میں بیٹھنے کا طریقہ الگ ہے، مرد کے عطیات میں بیٹھنے کا طریقہ الگ ہے۔ جہاں دنیا کی باریکی ہم کو معلوم ہے اور سارے فارمولاز ہم کو یاد ہو گئے ہیں، سارے پریکٹیکلز ہم کو سمجھ میں آ چکے ہیں، سارے ٹاپک تھیوری سمجھ میں آ گئی ہیں، یہ باریکی ہم کیوں نہیں اپنا رہے؟ ان چیزوں کو ہم گھر کب لے کر جائیں گے؟ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں اس چیز کو ہمیں سیکھنا ہے اور ایک مسجد کے ماحول کا تیار کرنا ہے۔ ہم نے بھی سب کے سامنے کل یہ بات رکھ کر یہ چیز طے کری ہے کہ 5-6 علماء اس مسجد کے لیے تیار ہوئے، کچھ علماء عشاء بعد وقت دیں گے، کچھ علماء فجر بعد وقت دیں گے۔ ہماری درخواست ہے اس پورے مجمع سے، آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو، کسی بھی شعبے میں ہو، آپ تھوڑا سا وقت لے کر اپنی دین کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مسجد آئے، نماز کے علاوہ کوئی عطیات یاد کرے، کوئی دعائے قنوت یاد کرے، کوئی جنازے کو غسل دینا سیکھے، کوئی کفن کاٹنا سیکھے، کوئی دفن کرنا سیکھے، کوئی وضو کرنا سیکھ لے، کوئی پاکی ناپاکی سیکھے۔ ہم نے کچھ 5-6 علماء کو تیار کرا ہے، اس لیے ہم پورے مجمع سے درخواست کرتے ہیں اس چیز کہ آج اسے انشاءاللہ عشاء بعد اس عمل کو شروع کیا جائے گا، اور آپ سب جتنا وقت دیں گے انشاءاللہ 10-10 منٹ میں ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، تو سب اس کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتوں کا اہتمام کریں۔